لیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی دار ارقم میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ابو بکر کو دیکھا، آپ کے جسم سے لہو بہہ رہا ہے، آپ کو کفاروں کے ظلم و ستم کی وجہ سے بہت زیادہ مار پیٹ کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہیتے دوست اپنے خلیل کو دیکھا تو آپ کے آنکھوں سے زار و خطار آنسو بہہ پڑے۔ ہم اسلام کی خاطر نہیں، اللہ کے عذابوں کو دیکھ کر نہیں، صحابہ کرام کی جو محنتیں اور مشقتیں ہیں ان کو یاد کر کے نہیں، جنت و جہنم کو دیکھ کر نہیں، بلکہ ہم اپنی تجارت کا نقصان دیکھ کر کے، اپنی دنیاوی نقصان کو دیکھ کر کے ہم اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو دیکھتے ہوئے فرمایا، اے مکہ، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس ساری زمین کے اندر سب سے محبوب ترین جگہ اگر کوئی ہے تو میرے پاس تو ہے۔ اے مکہ، اگر یہ میرے لوگ مجھے اس ملک سے نہ نکالتے، قسم خدا کی میں تجھے چھوڑ کر کبھی یہاں سے نہ جاتا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنى حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آپ حضرات سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبات سن رہے ہیں، اور آپ کی زندگی کا وہ گوشہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے، اس عنوان کے تحت میں نے آج کے خطبے کی تیاری کی ہے۔ آج کا جو سیرت رسول کا عنوان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ظلم سے آپ نے کیسے آنسو بہائے۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح ستایا گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی گئی کفار مکہ کی جانب سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مواقع پر آپ نے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے۔ سیرت نگاروں نے، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان جھلکیوں کو بھی صحابہ نے نوٹ فرمایا ہے، تو انشاءاللہ کچھ جھلکیاں
میں آج آپ کے سامنے خطبے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اپنے اندر پیدا کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، اور جب کفار آپ کے خلاف مکر کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو وطن سے باہر نکال دیں، اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سے بہتر تدبیر کون کر سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ کا پس منظر بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی ابتدا میں لوگوں کے سامنے تبلیغ کی، کچھ گنے چنے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ ابتدائی اسلام میں تقریباً 38 لوگ یعنی 38 آدمی اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے مردوں میں اسلام قبول کرنے والے وہی تھے۔ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا، اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں لوگوں کے سامنے آپ کی رسالت کا اعلان کر دوں اور لوگوں سے کہوں کہ وہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر ابھی حالات درست نہیں ہیں، تم تھوڑی دیر صبر کرو۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر ایمان کا جوش اور ولولہ اس قدر غالب تھا کہ آپ نے پھر نبی سے اقرار فرمایا کہ آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں کھل کر کے آپ کی رسالت کا نبوت کا اعلان کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بار بار حضرت ابو بکر اصرار کر رہے ہیں تو آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ میدان میں آئے، آپ نے لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر کے آئے ہیں اس دین کو قبول کر لو، نبی کی رسالت کو قبول کر لو۔ جب مکہ کے کفار نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلان کرتے ہوئے دیکھا، اور تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے خطیب دنیا کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو انہوں نے کھل کر کے لوگوں کے سامنے خطاب فرمایا۔ چنانچہ کفار مکہ کو برداشت نہیں ہوا، کفار مکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے، اس قدر آپ کو مارا گیا کہ آپ لہو لہان ہو گئے، آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ قریب تھا کہ اور انہیں مارا جاتا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگ، قبیلے ابو تمیم، بنو تمیم کے لوگ آئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی مشکل کے ساتھ ان کافروں سے چھڑا کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لے جا کر کے انہیں پہنچا دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش پڑے ہیں، لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید ابو بکر کا جینا مشکل ہے، اس قدر کفار نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار پیٹ کر کے لہو لہان کر دیا۔ صبح سے شام ہو گئی، ابو بکر کو ہوش نہیں آئے۔ آخری وقت میں شام ختم ہونے کے قریب میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا۔ جب آپ نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلا جملہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ محمد کہاں ہے، محمد کس حال میں ہے۔ دیکھیے صحابہ کی نبی سے محبت کس قدر ہے، اپنے آپ کو مار کھانے کا ہوش نہیں ہے، لہو بہ رہا ہے، ہوش نہیں ہے، درد ہو رہا ہے، جسم میں تکلیف نہیں ہے، لیکن اگر کسی کی محبت ہے تو دل میں محمد کی محبت ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ کھولی تو پوچھا کہ محمد کہاں ہیں، محمد کس حال میں ہیں۔
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے لوگوں نے دیکھا کہ اتنی مشکل کے ساتھ ہم اسے چھڑا کر کے لے آئے ہیں، اور کہا ابو بکر جس شخص کی وجہ سے تجھے مارا گیا ہے، جس شخص کی وجہ سے تجھے مار پیٹ کی گئی ہے، تیری یہ حالت کر دی گئی ہے، پھر تو ہوش آنے کے بعد اٹھ کر کہتا ہے کہ محمد کیا ہے؟ تو لوگ خفا ہو گئے اور کہا خاندان کے پورے لوگوں نے کہ ہم تیرا بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم تیرا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اور ان کے ماں باپ سے کہا گیا کہ ابو بکر کو اس وقت تک کھانا پانی نہ دیا جائے جب تک کہ وہ محمد کی محبت کو اپنے دل سے نکال نہ دے۔ یہ کہہ کر قبیلے کے پورے لوگ ناراض ہو کر کے چلے گئے۔ ارے جس کے لیے ہم تکلیف اٹھا کر کے چھڑا کر کے لائے، بجائے ہمیں پوچھنے کے محمد کے بارے میں پوچھتا ہے جس کی وجہ سے مار کھایا۔ ناراض ہو کر قبیلے کے لوگ چلے گئے اور کہا کہ اس وقت تک کھانا پینا بند کر دیا جائے جب تک کہ محمد کو بھول نہ جائے۔ صبح سے شام ہو گئی، ابو بکر نے ایک دانہ تک کھایا نہیں۔ ماں کی ممتا جوش میں آئی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کھانا لے کر کے آتی ہیں۔ حالانکہ بائیکاٹ کر دیا گیا تھا کھانے پینے سے، لیکن ایک ماں کی محبت تھی اپنے بیٹے کے لیے۔ کھانے کی پلیٹ لے کر کے آتی ہیں، کہتی ہیں ابو بکر کھانا کھا لے، صبح سے شام ہو گئی، تیری حالت خراب ہو چکی ہے، کچھ کھانا کھا لے۔ ابو بکر قربان جائیے آپ نے کیا کہا؟ کہا اماں جان اس رب کی قسم میں اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ محمد کا میں دیدار نہ کر لوں۔ اللہ اکبر! نبی سے صحابہ کو اس قدر محبت تھی، کہا کہ اس وقت تک میں نہیں کھاؤں گا جب تک کہ محمد کا دیدار نہ کر لوں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی ماں کا سہارا لیتے ہوئے، چلنا بھی نہیں آ رہا تھا ابو بکر کو، ماں کا سہارا لیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی دار ارقم میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ابو بکر کو دیکھا، آپ کے جسم سے لہو بہہ رہا ہے، آپ کو کفاروں کے ظلم و ستم کی وجہ سے بہت زیادہ مار پیٹ کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہیتے دوست اپنے خلیل کو دیکھا تو آپ کے آنکھوں سے زار و خطار آنسو بہہ پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو آنے لگے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو گلے لگا لیا اور آپ کے ماتھے کو آپ نے چوم لیا۔ تو محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حالت کو دیکھ کر، جو کفار مکہ نے ابو بکر کے ساتھ کی تھی، اس معاملے کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفار کا ظلم ہو چکا تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے۔ دوسرا ایک اور مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ابھی اسلام کا ابتدائی دور تھا، چونکہ ہمارا ٹاپک جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں کب کب اپنی آنکھوں سے آنسو نکالے، وہ جھلکیاں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے جب کبھی آنسو نکلے تو کس کے لیے نکلے، کس وجہ سے نکلے۔ چنانچہ تاریخ میں آتا ہے، اسلام کے ابتدائی دور میں لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے، ان داخل ہونے والوں میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابیہ عورت ہیں، ان کا نام بھی آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جب حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں پڑی تو آپ اپنے شوہر یاسر اور ان کے بیٹے عمار رضی اللہ تعالی عنہما، ان تینوں کے ساتھ وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئیں۔ کفار کو جب پتہ چلا کہ حضرت سمیہ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ اسلام کو قبول کر لیا ہے تو کفار مکہ ان پر ٹوٹ پڑے، انہیں گرفتار کر کے لایا گیا، اور مکہ میں حالت یہ تھی کہ جو کوئی محمد کے دین کو قبول کرتا، محمد کا نام اپنے زبان سے نکالتا تو انہیں بڑی بری طرح سے مارا جاتا، اسلام کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا جاتا۔ چنانچہ ان تینوں کو پکڑا گیا اور بے رحمی کے ساتھ، بڑی بے دردی کے ساتھ ان کی پٹائی کی گئی، یہاں تک کہ تاریخ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر اور بیٹے کو ننگا کر دیا جاتا اور مکہ کے بیچ چوراہے پر
ان لوگوں کو زمین پر لٹا دیا جاتا، وہ زمین کہ جو سورج کی تپش کی وجہ سے بالکل گرم ہو جاتی، چلچلاتی دھوپ میں ننگے سلا دیا جاتا، اس قدر تکلیفیں پہنچائی جاتی۔ تاریخ میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دوپہر کے وقت میں آپ راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ابو جہل اور اس کے ساتھی ان تینوں کو پکڑ چکے ہیں اور ان کو ننگا کر دیا گیا ہے، لوہے کی زرہ ان کو پہنائی گئی ہے، اور چلچلاتی دھوپ میں مکہ کی سرزمین پر آپ اندازہ لگائیں، ہمارے یہاں جب سورج 42-45 کے قریب ہوتا ہے تو کتنی شدت کی گرمی ہوتی ہے، لیکن مکہ کی گرمی اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ ایسی وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چہیتے صحابہ کو زمین پر لٹا دیا جاتا ہے، کھولتے ہوئے زمین پر ایک دم دھوپ ایسی پڑی ہوئی ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اس کو تصور نہیں کیا جا سکتا، اسے بیان نہیں کیا جا سکتا کہ ایسے صحابہ کو ایسی چلچلاتی دھوپ میں خطرناک گرم زمین پر لٹا دیا جاتا ہے اور آپ کو اتنی بے دردی کے ساتھ تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب صحابہ کے سامنے سے ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے جس کی وجہ سے وہ بلبلا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس تکلیف کو دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سمیہ سے اور یاسر سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے خاندان کے لوگوں صبر کرو، اس کا بدلہ انشاءاللہ تمہارے لیے جنت ہے، صبر کرو اس پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا حکم نہیں دیا گیا، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ابھی کمزوری کی حالت میں ہیں، اس حالت میں نہیں ہے کہ کفار سے مقابلہ کیا جائے۔ اب سوائے صبر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحابہ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، اس لیے آپ نے فرمایا اصبروا آل یاسر، اے یاسر کے خاندان کے لوگوں صبر کرو، اس کا بدلہ تمہارے لیے جنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے ابو جہل ظالم نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شرمگاہ میں اس نے چاقو مار دی، جس کی وجہ سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا شہید ہو گئیں۔ محترم حضرات، اسلام کے لیے سب سے پہلے اگر کسی نے خون بہایا ہے، اللہ کے راستے میں شہادت کا مرتبہ حاصل کیا ہے، تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ یہ خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی خاطر اپنے خون کو بہایا ہے۔ تو یہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو، جو آپ نے کفار مکہ کے ظلم و ستم کو دیکھ کر کے اپنے آنکھوں سے اپنے آنسو بہائے۔ تیسرا وہ واقعہ ہے کہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اتنے میں نجد کا ایک شخص عامر بن مالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن کہا محمد میں تو اسلام قبول نہیں کروں گا، لیکن اگر آپ اپنے مبلغین کو، کچھ صحابہ کو اگر آپ میرے ملک میں بھیج دیں تو میں ان کے ذریعے سے تمہارے اسلام کی تبلیغ کراؤں گا۔ آپ کچھ مبلغین کو، کچھ صحابہ کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عامر بن مالک سے مجھے ڈر ہے کہ کہیں نجد کے لوگ میرے صحابہ کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو مالک بن عامر نے کہا اللہ کے رسول میں ذمہ داری لیتا ہوں، تمہارے جو صحابہ میرے ساتھ آئیں گے اسلام کی تبلیغ کے لیے داعی بن کر کے، ان تمام کے حفاظت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، آپ مجھ پر ذمہ داری دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 70 صحابہ کو جو حافظ قرآن تھے، قرآن کے قاری تھے اور عالم دین تھے، ایسے 70 صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ لوگ جب نجد پہنچ گئے تو وہاں کے لوگوں نے ان صحابہ کے ساتھ غداری کی، بجائے اسلام کو قبول کرنے کے، اسلام کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے،
انہوں نے لے جا کر کے صحابہ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ تاریخ گواہ ہے کہ جتنے 70 صحابہ تھے ان سب کو شہید کر دیا گیا. بڑی بے دردی کے ساتھ، بڑی بے رحمی کے ساتھ ان صحابہ کو قتل کر دیا گیا. ایک نہیں، دو نہیں، 70 صحابہ کو جو قرآن کے حافظ تھے، عالم دین تھے، اسلام کی تبلیغ کے لیے بلا کر لے گئے اور دھوکہ دے کر، غداری کر کے ان 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ ان 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دردناک خبر کو سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظالموں کے لیے، ان کافروں کے لیے، اللہ کے نبی نے ایک مہینے تک مسلسل فجر کی نماز میں رو رو کر اللہ کے رسول نے بد دعا فرمائی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو تھے ظالموں کے لیے. کتنے دن؟ ایک مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں ان کافروں کے لیے آپ نے بد دعا فرمائی اور رو رو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی. اللہ رب العالمین نے نبی کے آنسوؤں کو قبول فرمایا، اللہ کے نبی کی بد دعا کو قبول فرمایا، اور جن ظالموں نے صحابہ کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا اللہ نے دردناک سزا ان لوگوں کو عطا فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اللہ نے قبول فرما لیا اور اللہ کے نبی کے آنسوؤں کو اللہ نے بیکار جانے نہیں دیا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو تھے کفار کے ظلم کے خلاف میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے تو کس لیے؟ صرف اس لیے کہ کہیں میرے صحابہ کو تکلیف نہ ہو، اسلام کو تکلیف نہ ہو. ان ظالموں کے ظلم کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے. آج ہم بھی رو رہے ہیں. کیوں روتے ہیں؟ ہم اس لیے روتے ہیں کہ آج ہمارے بزنس میں نقصان ہو گیا، آج ہمارے فلاں تجارت میں نقصان ہو گیا، آج ہمارا فلاں رشتہ دار یہ ہو گیا، آج ہمارے ساتھ فلاں معاملہ آیا. آج ہم بھی فکر کرتے ہیں، ہم بھی اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں. کیوں؟ ہم اسلام کی خاطر نہیں، اللہ کے عذابوں کو دیکھ کر نہیں، صحابہ کرام کی جو محنتیں اور مشقتیں ہیں ان کو یاد کر کے نہیں، جنت و جہنم کو دیکھ کر نہیں، بلکہ ہم اپنی تجارت کا نقصان دیکھ کر کے، اپنی دنیاوی نقصان کو دیکھ کر کے ہم اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں. لیکن قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہائے کفار کے ظلم و ستم کو دیکھ کر کے جو صحابہ پر کیے جا رہے تھے. محترم حضرات، اور ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں کب کب آنسو بہائے. اس میں سے ایک جھلک جو کافروں کے ظلم کی وجہ سے ہے وہ واقعہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے ذریعے سے دھمکی دی گئی تھی. حدیث میں آتا ہے، تاریخ میں آتا ہے، کفار مکہ نے جب دیکھا کہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اب اسلام کو کیسے روکا جائے، تو انہوں نے پلاننگ کی. کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار اللہ کے ابو طالب کی خدمت میں آئے. کہا ابو طالب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے دین کو برا بھلا کہتا ہے، بہتر ہے کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیں، یہی ہماری آپ سے درخواست ہے. وہ بول کر کے چلے گئے. ابو طالب آپ نے اس کو کچھ لائٹ لے لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت و تبلیغ کے مشن میں ویسے ہی لگے ہوئے ہیں، ویسے ہی سرگرم ہیں. کچھ دن گزر گئے، دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے اندر کمی بیشی نہیں آ رہی ہے اور لوگ اسلام کے اندر جوق در جوق داخل ہوتے جا رہے ہیں. تو کفار مکہ کو برداشت نہیں ہوا. پھر سب جمع ہوئے اور پھر ابو طالب کی خدمت میں آئے. کہا ابو طالب، ہم پہلی مرتبہ آپ کے پاس آئے تھے کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، لیکن آپ کا بھتیجا ہے کہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں اور ویسے ہی کام کر رہا ہے جیسے پہلے کرتا تھا. اے ابو طالب، ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا سکتے ہیں تو سمجھائیے، ورنہ آپ اور آپ کا بھتیجا ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. دھمکی دے دی.
آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا سکتے ہیں تو سمجھائیں، ورنہ ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ کہہ کر اٹھ کر تمام کفار مکہ چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے طلب فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہا چچا جان کیا بات ہے؟ ابو طالب نے کہا بھتیجے اب بھی کفار مکہ آئے تھے اور تمہارے سارے میں یہ شکایتیں کی ہیں۔ اے میرے بھتیجے مجھ پر اور اپنی جان پر رحم کر۔ کفار مکہ کی چاہت یہ ہے کہ تم اپنے اس دعوت و تبلیغ سے کام سے باز آ جاؤ، لہذا میری بھی تم سے گزارش ہے کہ میرے جان پر بھی رحم کرو اور تمہاری جان پر بھی رحم کرو اور اس دعوت و تبلیغ کے کام سے باز آ جاؤ۔ جانتے ہو اللہ کے رسول نے اپنے چچا کے ان الفاظ کو سننے کے بعد کیا کہا؟ فرمایا یا عمّا، اے میرے چچا جان، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ کہتے ہیں مجھے کہ میں دعوت و تبلیغ کے کام کو چھوڑ دوں تو اے چچا جان سن لیجئے، اگر یہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں اور مجھ سے کہیں کہ محمد اپنے دعوت و تبلیغ کے کام کو چھوڑ دو، قسم خدا کی میں اپنے کام سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ اے چچا جان میں اس وقت تک اس کام کو کرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو غالب نہ کر دے، یا نہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ جب تک میں دنیا سے رخصت نہیں ہو جاتا اس وقت تک میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتا رہوں گا۔ مکہ والے جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں، میں تیار ہوں۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ کے آنکھوں سے زار و خطار آنسو بہ رہے تھے۔ کفار مکہ کے ظلم کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے، لیکن آپ کے چچا ابو طالب آپ کے بھتیجے پر بڑے مہربان تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ آپ کی محبت آپ پر غالب آ گئی، بھتیجے کی محبت چچا پر غالب آ گئی۔ ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہیں تو برداشت نہیں ہوا اور بے ساختہ کہا بھتیجے جا، جو کرنا چاہتا ہے کر لے، جب تک ابو طالب زندہ ہے تیرا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا، جا میرے طرف سے اعلان ہے، جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ کفار مکہ جو کریں گے ان کے سامنے ابو طالب کھڑا ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے دنیا کے ہر معاملے میں جب تک ابو طالب زندہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آنچ نہیں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو طالب کی یہی قربانیاں تھیں کہ جس کی وجہ سے اللہ نے جہنم کے اندر سب سے چھوٹا عذاب اگر کسی کے اوپر مسلط کیا ہے تو ابو طالب پر ہے۔ وہ عذاب کیا ہے؟ ابو طالب کو آگ کے جوتے پہنائے گئے جس کی وجہ سے ان کا بھیجا ایسے کھولتا ہے جیسے ہانڈی میں گوشت کھولتا ہو۔ تو یہ جہنم کا سب سے کم تر عذاب ہے، یہ اللہ کے نبی کے چچا ابو طالب کو دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جب پورے لوگ دنیا کے ان کے مخالفت میں آ گئے تھے۔ تو محترم حضرات، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو تھے۔ اور آخری واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے آنسو نکالنے کا کفار مکہ کے ظلم ستم سے وہ واقعہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس آیت کریمہ میں اس کا اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کو پیش کر رہے تھے، اب دیکھا جب تک ابو طالب زندہ ہیں کفار مکہ نے اللہ کے رسول کا کچھ نہیں بگاڑا، لیکن جب ابو طالب انتقال کر گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، کفار کو ہمت آ گئی، کہا کہ اب ہم محمد کو نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ ایک دن دارالندوہ کے اندر تمام کفار مکہ جمع ہوئے اور کہا کہ محمد کو آج کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، ورنہ یہ ایسے ہی اسلام کو پھیلاتا جائے گا اور ہمارے یہاں اسلام پھیل جائے گا۔ اسلام کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو سب نے میٹنگ کی۔ ایک نے کہا بہتر یہ ہے کہ محمد کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، دوسرے نے کہا کہ نہیں محمد کو وطن سے باہر نکال دیا جائے، کسی نے کہا کہ نہیں محمد کو قتل کر دیا جائے۔ الگ الگ رائے پیش کی گئی۔ حدیث میں آتا ہے ابلیس بھی نجد کا ایک شیخ بن کر کے میٹنگ میں آ گیا انسانی روپ میں، وہ بھی آ کر بیٹھ گیا، سب کی رائے سنتا تھا۔ کوئی کہتا ہے کہ محمد کو وطن سے نکال دیا جائے،
ابلیس کہتا کہ نہیں یہ صحیح رائے نہیں ہے، کوئی کہتا کہ نہیں محمد کو قید کر دیا جائے، تو ابلیس کہتا کہ یہ بھی صحیح رائے نہیں۔ آخر میں ابو جہل نے ایک اپنی رائے پیش کی، کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ محمد کو قتل ہی کر دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ قتل کیسے کریں گے کہ اگر کوئی ایک شخص یا دو شخص محمد کو قتل کرے گا تو محمد کا پورا خاندان اس کا دشمن بن جائے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہر خاندان سے قبیلے سے بڑے بڑے سرداروں کو جمع کیا جائے اور سب پورے سردار مل کر کے محمد کا قتل کر دیں۔ اب محمد کے خاندان کے لوگ اتنے خاندانوں سے کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو ابلیس نے کہا ابو جہل نے جو رائے پیش کی ہے وہ سب سے بہترین رائے۔ چنانچہ ابو جہل کی رائے کو تسلیم کر لیا گیا اور پلاننگ ہو گئی کہ آج رات نعوذ باللہ محمد کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی۔ وہی آیت جو میں نے خطبہ مسنونہ میں پڑھی، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُقْتِلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ کفار تو چاہتے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں، آپ کو قید خانے میں ڈال دیں، آپ کو وطن سے باہر نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اے نبی یہ آپ کے ساتھ مکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کی تدبیر کو دیکھ رہا ہے، اللہ بھی ان کے ساتھ تدبیر کر رہا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سے بہترین تدبیر کون کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی، وحی کے ذریعے سے لوگ اس طرح سے آپ کو آج رات میں قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، چنانچہ آپ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بلایا، فرمایا ابو بکر اللہ نے مجھے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کو جانے کا حکم دے دیا ہے، اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دے دیا ہے، تم تیار ہو جاؤ۔ ابو بکر تیار ہو گئے۔ رات کا وقت تھا، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا بھتیجے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے جاؤں۔ اللہ کے نبی کی وفاداری دیکھیے، اللہ کے نبی کی امانت داری دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ کی امانتیں رکھی ہوئی تھی، ان کی پراپرٹیاں، ان کے جائیداد، ان کے سونے، ان کے چاندی، ان کے پیسے رکھے ہوئے تھے۔ اگر نبی چاہتے تو ان تمام چیزوں کو لے کر اللہ کے نبی فرار ہو سکتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار تھے، امین تھے، سچے پکے مسلمان تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، فرمایا علی میں ہجرت کے لیے نکل رہا ہوں، یہ کفار مکہ کی فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی امانت ہے، ان امانت کو لے جا کر صبح میں ان کفار تک پہنچا دینا۔ اللہ اکبر، یہ نبی کی امانت داری تھی۔ اور فرمایا علی میرے بستر پر تم سو جانا تاکہ کفار مکہ یہ سمجھتے رہیں کہ محمد سو رہا ہے۔ چنانچہ وہی پلاننگ ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلنے والے تھے، اللہ نے وہی بھیجی، فرمایا اے نبی جب آپ گھر سے باہر نکلیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ نے فرمایا اے نبی آپ سورہ یاسین کی تلاوت پڑھتے ہوئے نکلیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی لی اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے آپ نے کفار کی طرف مٹی پھینکی، جس کی وجہ سے کفار پر اللہ نے پردہ غالب کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر دونوں باہر نکلے، لیکن کفار کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد تو سویا ہوا ہے، اصل میں وہ حضرت علی سوئے ہوئے تھے۔ اللہ نے ان پر عقلوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا، ان کی آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا۔ اللہ نے وہی فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اللہ نے ان کے آگے آڑ کر دی، ان کے پیچھے آڑ کر دی، اللہ نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ گھر سے باہر نکل آئے، اور جب آپ مکہ کے آخری بارڈر پر پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ کو کعبۃ اللہ پر ڈالی۔ آخری نگاہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ پر ڈالی، اور آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو زار و خطار نکل کر کے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو دیکھتے ہوئے فرمایا اے مکہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس ساری زمین کے اندر سب سے محبوب ترین جگہ اگر کوئی ہے
تو میرے پاس تو ہے۔ اے مکہ، اگر یہ میرے لوگ مجھے اس ملک سے نہ نکالتے، قسم خدا کی میں تجھے چھوڑ کر کبھی یہاں سے نہ جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ملک سے محبت کی ایک دلیل پیش کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مکہ سے، اپنے سرزمین سے بڑی محبت تھی۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ ہم بھی یہاں ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں، ہم میں سے ہر شخص اس مٹی سے محبت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے جب یہاں ہندوستان کے اندر انگریز آئے، انہوں نے جب اس ہندوستان کو قبضہ کرنا چاہا تو اس کی آزادی کے لیے ہمارے بڑے بڑے علماء نے قربانیاں کی۔ لاکھوں لوگوں نے اس کی آزادی کے لیے اپنے گردنوں کو کٹا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ درس دیا کہ مسلمان نہ صرف یہ کہ اسلام سے محبت کرتا ہے، بلکہ وہ جس زمین میں پیدا ہوتا ہے، جس زمین میں زندگی گزارتا ہے، اس سرزمین سے بھی محبت کرتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج بھی سب کرنے کے بعد بھی مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ یہ غدار ہیں، یہ ملک سے باہر کر دیے جائیں۔ تو میں ان لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی اس گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے گردن ہماری کٹی۔ ہندوستان کے بارے میں ہم سے کہا جاتا ہے کہ ان کو نکال دیا جائے۔ میں ان کو یہ شعر کے ذریعے سے سمجھانا چاہتا ہوں، جب بھی اس گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے گردن ہماری کٹی۔ پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے، تمہارا نہیں۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھیں۔ اللہ کے نبی نے جب مکہ کو دیکھا تو فرمایا قسم خدا کی، ساری زمین میں سب سے محبوب ترین جگہ اگر کوئی ہے تو تو ہے۔ اگر یہ لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے، نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اگر یہ لوگ مجھے نہ نکالتے، قسم خدا کی میں تجھ کو چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ اس سے درس ملتا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں، اس ملک سے ہم محبت کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آنسو کفار مکہ کی وجہ سے اسلام کی خاطر آپ نے بہائے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں سامنے رکھ کر ہمیں زندگی بسر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں پھر زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ اور بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کب اپنی زندگی میں آنسو بہائے ہیں، اور خصوصاً آپ نے یہاں تو کفار مکہ کے ظلم سے آپ نے آنسو بہائے، ایک دور وہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی امت کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہائے ہیں، وہ بھی ایک الگ الگ جھلکیاں ہیں۔ انشاءاللہ میں اسے بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک ورؤوف حلیم ورب حلیم۔